شریعت کا نفاذ اور خلیفہ کا جو تقرر ہے، اس کی ایک دین اسلام کے فلسفے میں اس کا ایک مقام ہے، ایک خاص اس کی جگہ ہے، ایک خاص حیثیت ہے۔ جب ہم کو وہ سمجھ میں آ جائے تو ہم پہلے اسٹیپ کو جو ہے نا وہ کور کر لیں۔ خلیفہ جو ہے اس کا تقرر نفاذ شریعت کا ایک جز ہے۔ جب شریعت ساری نافذ ہوگی تو شریعت کا یہ حکم کہ مسلمانوں کا ایک حکمران اور ایک امیر اور ایک خلیفہ ہونا چاہیے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ خود ہی نافذ ہو جائے۔ اس کا ایک مقام ہے اور اس کو سمجھنا ضروری، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات جو بنائی ہے اس میں سے کوئی شے جو ہے ایکسیپٹڈ نہیں، وہ بنائی ہے اللہ نے اس نیچر پر کہ اللہ جو کام اس سے لینا چاہتا ہے لے، وہ تو لیتا ہی ہے، لیکن ہر شے اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، اور وہ رہتی ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی بندگی میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی چیز آسمانوں اور زمین کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو، مگر یہ الگ بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو خوب اچھی طرح جانتی ہے، ہر شے کلن قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے کو معلوم ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت ایک دو چیزوں کا رب نہیں ہے، اللہ ہر شے کا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ جو ہے غالباً سجدہ ہی ہے جس کے اندر اللہ سورہ حج ہے جس میں اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کو ہر شے آسمانوں اور زمین کی سجدہ کرتی ہے۔ تو کائنات کا ایک مزاج ہے کہ پوری کائنات جو ہے اپنے اپنے کام کرتے ہوئے اپنے اپنے مناسب کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اللہ کی بندگی اس پوری کائنات کا مزاج ہے، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے۔ اب اللہ نے دو مخلوقات کو آزادی دی۔ آزادی کس چیز کی دی؟ کہ تمہیں ایک خاص وقت دیتے ہیں، تمہارا ایک لائف ٹینیور ہوگا، اس کے اندر تم بندگی کرنے میں آزاد ہوگے، ایک خاص دائرے میں، عمل کے دائرے میں۔ تمہارا جسم آزاد نہیں ہوگا، تمہارا دل اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، تمہاری سانس اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی، تمہارے پورا سسٹم آف باڈی اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، لیکن عمل کرنے کے لیے جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے اس وقت میں تم اللہ کی بندگی کر کے ایک انعام کے بھی مستحق ہو سکتے ہو اور انکار کر کے سزا کے بھی مستحق ہو سکتے ہو۔ دو مخلوقات جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا، لیکن اختیار اس اعلان کے ساتھ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جیسے ساری کائنات کا مقصد تخلیق، ہر شے کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، ایسے ہی مقصد تخلیق تمہارا بھی یہی ہے کہ جن ہو یا انس، اس کو اللہ نے پیدا بندگی کرنے کے لیے کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اگر وہ عبادت نہ کرے اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کرے گا اور ساری کائنات کے مزاج سے انحراف کرے گا، پوری کائنات جو ہے اس کے خلاف چلے گا۔ اگر وہ بندگی کرے گا تو کائنات کے ساتھ مربوط ہو جائے گا، پوری کائنات کے ساتھ اس کا ایک رب قائم ہو جائے گا، اور اگر وہ بندگی نہیں کرے گا تو پوری کائنات سے مخالف سمت میں چل پڑے گا، کیونکہ ساری کائنات کا مزاج تو بندگی کرنے کا۔ اعلان جو اللہ رب العزت نے کیا کہ تمہیں اختیاری بندگی کی ایک خاص مدت کے اندر مہلت دی جاتی ہے، اس اختیاری بندگی کی مہلت دیتے وقت بھی یہ بتا دیا کہ پیدائش کا مقصد وحید تو بندگی ہی ہے، لیکن اس سے انحراف کی اجازت ہے، ایک خاص حد کے اندر تمہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔